बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मिनहाज रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहतिशामुल हक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी इस ट्रांसमिशन के मेहमान हैं मोहतरम अल्लामा मोहम्मद नासिर हुसैन ज़फ़र साहब, सदर उलमा कौंसल तहरीक मिनहाजुल कुरान तहसील भिम्बर आज़ाद कश्मीर। और हमारी आज इस ट्रांसमिशन के दूसरे मेहमान हैं नेशनल अवार्ड याफ्ता सना खान और बहुत ही खूबसूरत पुरसोज आवाज़ के हामिल मोहतरम हाफिज उस्मान मजीद साहब। मैं इन दोनों मेहमानों को अपनी इस ट्रांसमिशन में तहरीक मिनहाजुल कुरान तहसील भिम्बर आज़ाद कश्मीर की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इन दोनों मेहमानों का समीम कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। आज का हमारा मौजू है रमज़ान और मामूलात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस ट्रांसमिशन की इब्तदा तलावत कलाम मजीद और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया मोहब्बत व अकीदत पेश करने से करते हैं। उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम हाफिज उस्मान मजीद साहब से कि वो पहले तलावत कलाम मजीद से आगाज़ करें और फिर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف آمنت بالله صدق الله العظيم جزاك کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پر جتن رہ جائے گا حشر تک نام و نشانے پر جتن رہ جائے گا اور جو پڑے
حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر محترم حافظ عثمان مجید صاحب نے تلاوت کلام مجید کی اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ان کے علم میں، عمل میں اور ایمان میں بھی مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان اور معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسی مناسبت سے میں اپنے آج کے مہمان محترم علامہ محمد ناصر حسین ظفر صاحب کے سامنے چند سوالات رکھوں گا۔ جو سب سے پہلا سوال ہے، ہم لوگ رمضان المبارک میں روزے بھی رکھتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں اور دیگر اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ رمضان کا مطلب کیا ہے اور رمضان کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ رمضان المبارک کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال کا جواب دینے سے قبل میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی اس ٹرانسمیشن میں آپ نے مجھ بندہ ناچیز کو مدعو کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم اس گلشن منہاج کو تا صبح قیامت آباد و شاد رکھے۔ آمین آمین۔ آپ نے جو سوال کیا ہے رمضان کا معنی و مفہوم کیا ہے، اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جب سے آسمان و زمین پیدا کیے گئے ہیں تب سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور اس ماہ مقدس کی برکات کے کیا کہنے کہ اللہ نے پورے قرآن کے اندر 12 مہینوں کا ذکر تو کیا لیکن بطور خاص کسی بھی مہینے کا نام نہیں لیا۔ اگر کسی مہینے کا نام لیا ہے تو وہ اس ماہ مقدس رمضان المبارک کا لیا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ رمضان کے لسان العرب ایک ڈکشنری ہے، عربی گرامر سے ریلیٹڈ کرتی ہے وہ، اس کے اندر 2-3 معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا معنی اس کے یہ ہے کہ رمضان کا جو لفظ ہے یہ رمضان سے بنا ہے، جس کا معنی ہے گرمی، شدت، حدت کے معنی آتے ہیں اس میں۔ تو اس کی توجیہ یوں علماء بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ بندہ روزہ رکھتا ہے وہ پیاس کی شدت، گرمی اور حدت اس کی محسوس کرتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ جبکہ برکات المفاتیح کے اندر ملا علی قاری علیہ رحمہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ توجیہ بھی ٹھیک ہے لیکن رمضان کا جو لفظ ہے یہ رمضان سے بنا ہے، اور اس کا معنی یوں بنے گا کہ تپتے ہوئے سورج کی جب کرنیں زمین پر پڑتی ہیں تو وہ زمین پر جو ریت موجود ہے اس کے ذرے انگاروں کی شکل جب اختیار کر جائیں تو اس کو رمضان کہتے ہیں۔ تو ساتھ ہی وہ اس کی توجیہ، یہ 2 توجیہات بیان کرتے ہیں برکات المفاتیح کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب پھر یوں نکلے گا کہ بندے کے گناہ اللہ پاک جلا دیتا ہے۔ رمضان کے اندر جب بندہ روزے رکھتا ہے تو اس کے سب کا گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ اتنی شدت کی گرمی ہے جو بندے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور دوسرا، جب قدیم عرب ڈکشنری سے یہ اسلامی مہینوں کے نام تجویز کیے گئے تو جب یہ رمضان کے مہینے کا نام رکھا گیا تو تب گرمی کے دن تھے، تو گرمیوں میں وہ رمضان المبارک آیا، تو اس لیے اس ماہ کا نام رمضان المبارک تجویز کیا گیا۔ ہر 2 صورتوں میں رمضان کا معنی یہ بنتا ہے کہ رمضان جب تک بندے کے اندر گرمی، پیاس کی شدت اور حدت اور حرارت پیدا نہ کرے وہ تو رمضان ہی نہیں ہے۔ عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں جی بڑی گرمی ہے اس سال، جس طرح جون کے روزے ہم گزار چکے ہیں، تو اب روزے کس طرح گزریں گے، بہت زیادہ پیاس لگے گی، دن کو مزدوری اور مشقت بھی کرنی ہے۔ ان کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رمضان کا معنی ہی گرمی ہے، تپش ہے، شدت ہے اس کے اندر۔ جتنی شدت آپ کے اندر روزے کی وجہ سے بڑھے گی اتنے ہی آپ کے درجات اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں دل تو چاہ رہا ہے کہ ہم وہ گفتگو سنتے رہیں، لیکن وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے، تو میں اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھتا ہوں۔
ہم زندگی کے اندر قدم قدم پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صلی اللہ سیرت کے، علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے محتاج ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر ہماری زندگیاں ادھوری، کیا ہماری زندگیاں مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارا ہر عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے تابع ہے۔ اگر ہم کسی عمل کو بھی مقبولیت کے عروج تک لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم کامل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں۔ تو اس رمضان المبارک میں بھی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جی جی اتباع کرنی چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہمیں رمضان المبارک گزارنا چاہیے۔ جی۔ تو میرا اگلا سوال اسی مناسبت سے آپ سے یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کیا ہوا کرتے تھے؟ بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے۔ میں اپنے ناظرین اور سامعین کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں 9 رمضان المبارک آئے ہیں جن کے تسلسل کے ساتھ حضور علیہ السلام نے روزے رکھے ہیں۔ حضور علیہ السلام چونکہ سارا سال ہی روزوں کی آپ فرمایا کرتے تھے نگرانی، اور سارا سال روزے وقتاً فوقتاً ہر ماہ میں رکھا کرتے تھے، اور شعبان سے حضور علیہ السلام کا معمول شروع ہو جایا کرتا تھا۔ رمضان المبارک کا جیسے ہی چاند طلوع ہوتا تو آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک پر نور بکھر جاتا۔ ویسے بھی وہ سراپا نور تھے آقا علیہ السلام، اور خوشی کا اظہار آقا علیہ السلام کے چہرے سے واضح نظر آیا کرتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی، جس طرح ہمیں عید کا چاند دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کو کانوں میں جب خبر پڑتی کہ آج چاند طلوع ہو گیا ہے رمضان مبارکہ، تو آقا کا چہرہ انور کھل جایا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام ایک تو فرضیت سمجھ کر رمضان المبارک کے تسلسل کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، پھر راتوں کا قیام حضور علیہ السلام کی خاص خاصیت تھی کہ پوری رات بھی حضور علیہ السلام قیام میں بسر کیا کرتے تھے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اسی ماہ مبارک میں تاک راتوں میں سے آخری عشرے میں ایک لیلۃ القدر رات کا ذکر قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ نے پوری ایک سورت نازل کی سورہ قدر کے نام سے۔ اس کی تلاش میں حضور علیہ السلام نے بڑی تاکید فرمائی کہ اس رات کو تلاش کیا کرو، اور آخری عشرے میں تاک راتوں کے اندر اس کو عبادت کرنے کا معمول بنایا کرو۔ پھر رمضان مبارک کے اندر حضور علیہ السلام غربا، یتامہ اور مساکین کی خدمت کے حوالے سے ایک پہلو ملتا ہے، ان کی خدمت کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا۔ پھر حضور علیہ السلام ماہ مبارک کے اندر ختم قرآن فرمایا کرتے تھے۔ ہم حضور علیہ السلام کی یہ بڑی پیاری سنت ہے، میرے جتنے بھی سامعین اور ناظرین ہمارے اس پروگرام کو سنیں، میں ان کو بھی یہ تلقین کروں گا کہ پورے سال میں جہاں ہم قرآن سے نابلد رہتے ہیں اور محروم رہتے ہیں اس کی برکات سے، کم از کم 12 ماہ کے اندر اس ماہ رمضان مبارک میں کوشش کریں کہ آپ کا ایک قرآن ختم ہو۔ بڑی سی اس کی سادہ سی ترکیب بنتی ہے کہ آپ روزانہ ایک سپارہ صبح فجر سے لے کر رات تراویح کی نماز تک عشاء تک آپ پڑھیں، اور روزانہ کا ایک سپارہ آپ پڑھیں، معمول بنا لیں، تو پورے رمضان مبارک میں آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام ماہ مبارک کے اندر تسبیح و تحلیل، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے، اور تاکید فرمائی کہ روزہ چھوٹے نہیں، تلاوت قرآن کو اپنا مشغلہ بنا لو۔ یہ حضور علیہ السلام کے حیات مبارکہ سے۔ پھر اعتکاف، حضور علیہ السلام نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا، اور بعض روایات کے اندر جو بھی آیا ہے کہ اس ماہ مقدس کے پورے ماہ کا بھی حضور علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا ہے۔ تو اعتکاف کریں، صدقہ و خیرات کریں، غریب، یتیم، مساکین جو آپ کے آس پڑوس میں رہتے ہیں ان کی خدمت کریں۔ یہ چند ایک حضور علیہ السلام کے معمولات تھے جن کا اہتمام حضور علیہ السلام بطور خاص فرمایا کرتے تھے۔ بالکل، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر اور بڑے ہی پر اثر اور مدلل جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ہمارا سوال یہ آتا ہے اکثر کہ ہم صبح سے لے کر شام تک بھوک، پیاس، گرمی کی شدت محسوس کرتے ہیں، اور ہم روزے کی سختیاں برداشت کرتے ہیں، اور اس سختی کے عالم میں ہم نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ تو انسان چونکہ ہوا وقت تو انسان کی فطرت کے اندر ایک یہ عنصر بھی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ مجھے ہر چیز کی اجرت ملے۔ تو اسی مناسبت سے میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم صبح سے لے کے جو شام تک بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تو اگر ہم کاملاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے روزہ اسی طرح گزاریں جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہمیں ملتا ہے، درس ملتا ہے، تو اس روزے کا اجر کتنا ہوگا؟ کیا اجر ہوگا اس کا؟ احتشام صاحب، جہاں تک روزے کے فضائل و برکات کا تعلق ہے، اللہ کریم نے اس امر کو مخفی رکھا ہے۔ نماز کی جزا، زکوٰۃ کی جزا، حج کی زکوٰۃ،
اور عمرے کی اللہ پاک نے جزا کو واضح بیان فرمایا، حضور علیہ السلام نے بھی ان کی فضائل بیان فرمائے۔ لیکن اللہ کریم نے جب روزے کی باری آئی تو اللہ نے اس امر کو مخفی رکھا، فرمایا کہ بندہ مومن کا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ بے شک اس کا کوئی دائرہ کار اللہ پاک نے نہیں بتایا کہ کتنی ہے، اس میں جنت کے محل دوں گا، جنت کی نہریں اس کے نام کر دوں گا، اس کو اتنے جنت میں درجات کی بلندی عطا کروں گا، بلکہ اس امر کو اللہ کریم نے مخفی رکھا۔ فرمایا کہ والصائمین والصائمات والحافظین والحافظات، کہ بطور خاص اللہ کریم نے فرمایا کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی خواتین۔ اللہ یوں بھی فرما سکتے تھے کہ تمام روزے دار، بلکہ یوں نہیں فرمایا۔ اللہ کریم نے اپنی بندیوں کو بھی روزے کے فضائل و برکات میں جہاں پر مردوں کا ذکر کیا وہاں پر خواتین کا بھی ذکر شامل حال کیا۔ فرمایا کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی خواتین، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی خواتین، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والی خواتین، میں نے ان کے لیے بہت بڑا اجر و مغفرت تیار کر رکھی ہے۔ جہاں بھی اللہ پاک نے اجر کا لفظ استعمال کیا، یہ جو آیت میں نے کوٹ کی ہے یہ سورۃ العنکبوت اور پارہ نمبر 22 میں سے ذکر کیا ہے۔ اللہ کریم نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا کہ میں نے ان تمام کیٹیگری میں جو لوگ آتے ہیں، جو ایمان والے، جو ان صفات کے حامل ہیں، ان کے لیے میں نے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے، اور ان کے لیے میں نے بڑے ہی اجر کا اہتمام کر رکھا ہے۔ وہ جب بندہ مومن اللہ کے حضور پیش ہوگا تب وہ دیکھے گا اور حیران ہو جائے گا کہ اللہ نے اس کو تعجب کی شکل میں رکھا کہ میرے پاس آؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے لیے میں نے کتنا بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ احادیث نبویہ کی روشنی میں اگر روزے کے فضائل و برکات کو ہم دیکھیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ پاک جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنموں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور بطور خاص اللہ کریم نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ اسپیشل روزے داروں کے لیے مختص کر دیا ہے، اور اس کا نام باب الریان رکھا ہے۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میدان محشر لگے گا اور کل حضور کی امت اور مخلوقات خدا جمع ہوگی میدان محشر میں، تو اللہ حساب و کتاب کے وقت فرمائیں گے کہ روزے دار کھڑے ہو جاؤ۔ تو جتنے بھی روزے سے محبت کرنے والے اور روزے کے ساتھ دلی طور پر اس کا احترام اور عقیدت کا جذبہ رکھنے والے ہوں گے، وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کریم اس دروازے کی جانب اشارہ کر کے فرمائیں گے کہ یہ جو دروازہ ہے جنت کے 8 دروازوں میں سے، یہ آج تمہارے لیے کھول دیا گیا ہے، تم سارے اس دروازے سے داخل آج جنت ہو جاؤ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دروازے سے سوائے روزہ دار کے اور کوئی بھی شخص داخل نہیں ہو پائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ سارا دن چونکہ کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے، وہ خالی منہ رہتا ہے، تو شام کے وقت افطاری کے قریب اس کے منہ سے ہلکی سی سمل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم کو روزہ دار کے منہ سے وہ جو سمیل آتی ہے وہ جنت کی مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ مطلب اتنی محبت اللہ پاک روزے دار سے فرماتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کا وصال رمضان مبارک کے اندر ہو جائے وہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ کریم اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے، چونکہ دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے روزے داروں پر اور امت مصطفیٰ پر بڑا ایک خاص کرم فرمایا۔ وہ یہ فرمایا کہ جیسے ہی رمضان شریف شروع ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، تو اللہ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کر بند کر دیتا ہے، تاکہ کوئی بندہ قیامت کے روز اللہ کے حضور یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ باری تعالیٰ شیطان نے مجھے روزہ رکھنے نہیں دیا۔ اکثر آج لوگ کہتے ہیں کہ بس آنکھ نہیں کھلی اور ہلکی سی طبیعت آپ کی بوجھل ہو گئی اور خراب ہو گئی تو روزہ کیسے توڑ چڑھے گا، تو لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے اس عذر کو بائیکاٹ کر دیا، اس کا فرمایا کہ جو تمہارا ازلی دشمن تھا شیطان، میں نے اس کو پابند سلاسل کر دیا ہے، اب تمہارا کوئی بھی میں عذر قبول نہیں کروں گا۔ ہاں تمہیں رخصت جہاں تک دیا وہ الگ بات ہے، تم سفر کر رہے ہو اور تمہاری صحت اجازت نہیں دیتی، روزہ رکھنے سے کمزوری واقع ہو جاتی ہے، یا تم عمر کے اس حصے میں ہو کہ اب تم روزہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ ایک الگ میں نے تمہیں رخصت دے رکھی ہے۔ لیکن تندرستی ہونے کے باوجود سارے دنیا کے معاملات آپ ٹھیک انداز میں چلا رہے،
لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو آپ گرمی کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں، روزے کی طوالت کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میری شوگر ہائی اور لو ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی لو ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا نہیں، اگر تمہاری بیماری اس نوعیت کی ہے کہ تمہیں جسم میں کمزوری اور نکاہت محسوس ہوتی ہے تو میں نے تمہیں رخصت دے دی ہے، تم بعد میں روزوں کی قضا کر لو۔ لیکن تندرستی ہونے کے باوجود اگر بندہ روزہ چھوڑتا ہے تو اس کے لیے بھی بڑی بڑی وعیدیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جان بوجھ کر جو بندہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ رمضان مبارک کے بعد تسلسل کے ساتھ 60 روزے رکھے گا تو تب جا کر رمضان کے ایک روزے کی قضا ہوگی۔ اللہ کریم جہاں ہمیں رمضان مبارک کے فضائل و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، وہاں ہمیں اللہ پاک ایسا کوئی بھی امر ہمارے ماننے نہ آئے جس کی وجہ سے ہمارا روزہ چھوٹ جائے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دعا جاری رکھنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر گفتگو فرمائی ہے، اور آپ کی گفتگو کو سن کر ایمان بھی تازہ ہوا ہے اور روح بھی خوش ہو گئی ہے۔ جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ مریض جو ہے اس کو اللہ پاک نے رخصت دی ہے جس کی صحت اجازت نہیں دیتی۔ جب ہم رمضان المبارک کے فضائل کو سنتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں جیسے آپ نے بھی بیان کیے ہیں، اور جب کوئی مریض یا کوئی ایسا معذور شخص جو روزہ رکھنے سے قاصر ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کی صحت اجازت نہیں دیتی، تو جب وہ ان فضائل کو سنتا ہے تو اس کا بھی ایمان تازہ ہوتا ہے، اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی صحت مند رکھتا، مجھے بھی اللہ صحت عطا کرتا تو میں بھی یہ روزے رکھ سکتا۔ تو اس کو اللہ پاک نے جو رخصت دی ہے اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ جو مریض روزے نہیں رکھ سکتا وہ اس روزے کے اجر میں کیسے شامل ہو سکتا ہے، اور وہ رمضان مبارک کی قضا جو ہے روزوں کی وہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ بڑا جامع سوال ہے آپ کا۔ اکثر ہمارے احباب اور لوگ چاہنے والے عقیدت مان فون کر کے یہ مسائل پوچھتے ہیں کہ بیماری کس نوعیت کی ہو تو تب جا کر روزے کی گنجائش مل جاتی ہے اور رخصت مل جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر ایک اصول دیا ہے ہمیں، فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگر تو تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے رمضان مبارک کے اندر یا وہ سفر کا ارادہ کر لے تو اس کو ہم نے رخصت عطا کر دی ہے۔ اس کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ رمضان المبارک کے بعد روح بصحت ہو کر وہ ان ایام کی قضا کر لے، روزوں کی تعداد کو پورا کر لے۔ اب اگر اس سوال کو ہم تھوڑا سا کھولیں اور اپنی فقہ حنفیہ کی روشنی میں اگر دیکھیں تو بیماریاں بھی دو طرح کی ہیں اور مریض بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ بندہ مریض ہو گیا جس نے صبح تندرستی کی حالت میں روزہ تو رکھا لیکن دن کو اس کی صحت بگڑ گئی، اس نوعیت کی ہو گئی کہ اس کو روزہ قائم رکھنا محال ہو گیا اس کے لیے، اور عین ممکن تھا کہ اس کو کوئی جانی نقصان ہو جاتا، کوئی اس کا اعضاء تلف ہو جاتا، یا اللہ نہ کرے وہ روزہ کی حالت میں اس کی روح پرواز ہو جائے، ایسی کوئی صورتحال بن جاتی ہے تو اللہ کریم نے رخصت یہ دی ہے کہ وہ روزہ کو افطار کر لے اور دوا لے، ڈاکٹر کو چیک اپ کروائے، اور جو روزہ اس کا رہ گیا ہے آج کا وہ بعد کے کسی ایام میں اگلے رمضان کے آنے سے قبل وہ اس روزے کی قضا کر لے۔ ایک یہ صورت ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ابھی رمضان کا چاند طلوع ہوا تو ایک بندہ بیماری کا سفر کرتا چلا آ رہا ہے یا اس نے تازہ آپریشن کروا رکھا تھا، تو جتنے بھی روزے اس کے رہ گئے وہ ان روزوں کی قضا رمضان کے بعد اگلے رمضان سے قبل کر لے گا۔ یہ تو ہو گئی ایک عام بیماری صحت مند بندے کے لیے جو بیماری کے بعد دوبارہ تندرست ہو جائے گا، صحت یاب ہو جائے گا اور روزہ رکھنے کی قوت واپس اس کی پلٹ کر آ جائے گی روح بصحت ہونے کے بعد۔ ایک دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے جس کی عمر 100 سال ہو چکی ہے، 90 سال ہو چکی ہے، یا وہ ایسی بیماری کی جنگ لڑ رہا ہے جس طرح موذی امراض میں سے ایک کینسر ہے جس کا پاسبل امکان نظر یہ یوں آتے ہیں کہ اب بندہ وہ واپس صحت یاب نہیں ہو سکے گا، تو اس کی کیفیت اور طرح کی ہے۔ اس کی قضا روزے کے قضا کی صورت میں نہیں بلکہ اس کو اللہ کریم نے اور ہمارے دین نے فدیہ کی شکل میں اس کی قضا معین کی ہے۔ 100 سال کا بندہ ہے، اب وہ 2 3 4 بیماریوں کا شکار ہو گیا ہے، اب وہ اس کیفیت میں ہے کہ وہ واپس پلٹ کر نہ تو ان بیماریوں کو چنگل سے جان چھڑا سکتا ہے اور نہ ہی وہ دوبارہ جوانی کے ان ایام میں واپس پلٹ سکتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت اس میں واپس آ جائے، تو اس کی قضا اور ہے۔ اس کی قضا یہ ہے کہ وہ جس طرح ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں پورا ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد، تو وہ جو شیخ فانی ہے جو بزرگ ہو چکے ہیں اب دوبارہ وہ روزوں کی قضا روزوں کی شکل میں نہیں کر سکتے،
تو وہ ہر دن کے بدلے ان کا ایک صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا آپ کا. جس طرح آج اپنے سامعین کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو اس رمضان مبارک میں صدقہ فطر کا شیڈول جاری کیا ہے، وہ 320 روپے بالکل کم درجے کا کیا ہے. متوسط طبقہ ہے جو بالکل انیشل سٹیج کے اوپر فائنینشلی کمزور ہیں، ان کے لیے 320 ہے. پھر اس سے اوپر اللہ پاک نے جس کو جتنی وسعت اور وسائل کی فراوانی عطا کی ہے، پھر وہ اس سے اوپر ادا کرتے چلے جائیں گے. تو جو شیخ فانی ہے، جو روح رسیت نہیں ہو سکتے بلکہ آپ وہ قریب المرگ ہیں، قریب ہے کہ ان کی موت واقع ہو جائے، ان کے لیے یہ ہے کہ ہر دن کے بدلے 320 روپے وہ ادا کریں گے. پورے ماہ کا وہ اس کا جائزہ لے لیں گے. وہ پھر جتنا بھی ان کا فطرانہ بنے گا وہ کسی غریب مسکین یتیم کو آپ عطا کریں گے، تو ان کی طرف سے روزوں کی قضا جو ہے وہ ہدیے کی شکل میں ہوگی. یہ جو 2-3 صورتیں تھیں الگ الگ، صحت مند بندے کو ہر صورت حکم ہے کہ وہ روزے ہی رکھے. ایک بندہ صحت مند ہے، اس کو دوران رمضان مبارک کوئی ایسی بیماری لاحق ہوگی کہ اس نے سوچا کہ اب میں روزے نہیں رکھتا بلکہ میں فدیہ ادا کر دیتا ہوں، تو یاد رکھیے نوجوان بندے کا فدیے کی شکل میں یا ہدیے کی شکل میں قضا کبھی نہیں ہو سکتی، وہ قابل قبول ہی نہیں ہے. اس کے لیے یہی ہے کہ جتنے روزے رمضان مبارک رہ گئے وہ اگلے رمضان کے آنے سے قبل 11 ماہ میں ان روزوں کی قضا کر لیں. اللہ پاک ان قضا کے روزوں کی اجر بھی جو ہے وہ رمضان مبارک کے برابر عطا فرمائیں گے. بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑا ہی پراثر اور مدلل جواب ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کی صحت اجازت نہیں دیتی، تو وہ کس طرح اس روزے کا کفارہ ادا کریں. تو میرے ذہن میں اس وقت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر آ رہا ہے کہ کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کے کئی پہلو ہیں. جی جی. اور اگر ہم غور کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کے ساتھ وفا کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں، آپ کی شخصیت کو فالو کریں، اور اپنی شخصیت کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہم کرنے کی کوشش کریں. تو آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں اگر آج کوئی شخصیت اگر پسند آتی ہے، بالفرض ہمیں کوئی سیلیبریٹی پسند آ جاتا ہے، کوئی کرکٹر پسند آ جاتا ہے، کوئی ایسی شخصیت ہمیں پسند آ جاتی ہے، تو ہم اس سے متاثر ہو کر اپنا ہم ہیئر سٹائل بھی ویسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی ڈریسنگ بھی ویسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، جتنے بھی لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان سب سے میں مخاطب ہوں، اگر آج ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہماری زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کتنی شامل ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں جواب اپنے آپ سے یہی ملتا ہے کہ نہیں شامل ہے. تو اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی سنت کے مطابق پوری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان المبارک کا یہ جو بابرکت مہینہ ہمیں ملا ہے، نہ جانے زندگی میں پھر یہ دوبارہ موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا، اللہ رب العزت ہمیں یہ رمضان المبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بار دیگر اپنے آج کے دونوں مہمانوں کا تحریک منہاج القرآن تحصیل بھمبر آزاد کشمیر کی پوری ٹیم کی جانب سے صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے ایمان میں، جان میں اور علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت آپ دونوں کو اور ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین پاک کا سایہ دونوں جہانوں میں عطا فرمائے. اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ اگلی نشست میں 2 نئے مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.